اچھا ہلالی صاحب یہ بتائیے گا، یہ پالیسی شفٹ یعنی کوکو جو کہ دہشت گردی میں یا پھر ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملے ہوئے، اب ایسے لوگوں کو قومی ادارے کے اندر لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، ڈیفینیٹلی بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا اصل مسئلہ ہوگا۔ اچھا چلیے آپ ان کو قومی ادارے میں شامل کر لیتے ہیں، مائنڈ سیٹ یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر کی بھی تو بات ہے، سائیکولوجیکلی ان کو کس طریقے سے اپنی طرف لے کر آئیں گے کمپلیٹلی؟ پہلے تو بات یہ ہے انیکا کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ان کے مائنڈ سیٹ کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ یہ تو کچھ بھی کہیں گے آپ کو، جب وہ کمزور ہیں اور جب دے آر آن دا رن، وہ کچھ بھی کہیں گے، نہیں ہم ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں، ویو سین دا لائٹ، اب آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایکچول نرسریز آف ٹیرر اس ملک میں مدرسے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کتنا پروگریس ہو رہا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کتنے ان سپروائزڈ ان مانیٹرڈ مدرسے آپ نے بند کیے۔ اس وقت صرف سندھ میں مدرسے بند ہو رہے ہیں جو ان سپروائزڈ ان مانیٹرڈ ہیں، دوسرے پروونسز میں کوئی خاص بند نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کتنے اس قسم کے مدرسے بند ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ آدمی جب بڑا ہو جائے اس کو کوئی آ کے برین واش کر دیتا ہے، یہ چھوٹی عمر سے یہ باتیں شروع ہوتی ہیں، تو اس عمر پہ آپ نے جا کے کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے لوگ واقع صحیح اس کا ڈپکشن ہے کہ نرسریز آف ٹیرر، اور چین جو ہمیں ایڈوائس دے رہا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کسی اور ملک کے اندرونی معاملے میں میرے خیال میں کسی اور ملک کو ایڈوائس نہیں دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب ایڈوائس آپ دیتے ہیں تو پھر سننا بھی پڑتا ہے، اور میں تو پھر یہ ان کو ایڈوائس یہ دوں گا کہ اذان کو پبلکلی کرنے دیں سنکیانگ میں، اور یہ ویگرز جو اپنے لباس پہننا چاہتے ہیں ان کو بھی کرنے دیں، اور اوپنلی ان کو اپنا ریلیجن اسلام جو ہے پریکٹس کرنے دیں۔ مگر ہم یہ باتیں اس کو نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا اٹ از ناٹ آور جاب ٹو ٹیل another country کہ بھائی کس طریقے سے آپ اپنے بینڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ سلوک رکھیں۔ لیکن ہلالی صاحب، انیکا اس کے ساتھ میں یہ بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، لیکن چین کا ہم یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا، خطے کے اندر قیام امن سے متعلق کتنا اہم کردار ہے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو، چین اس کے اندر ایکٹیولی انگیج ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر اکنامک ریوائیول کی بات ہو، سی پیک کی بات ہو، تو چین کس حد تک ایکٹیو ہے؟ تو چین کے اس قدر سٹیٹس ہیں نہ صرف پاکستان کے اندر، بس اس ریجن کے اندر، تو یقیناً صورتحال کی بہتری کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے، اور اس کے بعد ہمارا اسٹریٹجک جتنا ان کے ساتھ ہمارا کوآپریشن جتنا ڈیپلی ہو چکا ہے، تو یقیناً اس ساری صورتحال کے تناظر میں چین کو ایڈوائس تو ہمیں کرے گا سر۔ اور ہلالی صاحب ہم ایڈوائس کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہم ادھر انویسٹمنٹ تو کر نہیں رہے، وہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہم امریکہ سے ایڈوائز لیتے ہوئے آئے، اب چین انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو چین سے ایڈوائز لے رہے، کیا یہ وہی والا طریقہ کار نہیں ہے؟ پہلے چیز مہربانی سے ایک چیز سمجھ جائیں کہ اس چین یہ سب پاکستان کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کا فائدہ نہیں ہے؟ اس کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے؟ کیا ان کو گوادر نہیں چاہیے؟ کیا ان کو جو 2 ہفتے کی سیونگز ہو رہی ہے ان ٹرانسپورٹیشن آف دا گڈز، تو کروڑ اربوں ڈالر کی بچت ہو رہی ہے، کیا وہ ان کے بینیفٹ میں نہیں ہے؟ کیا انہوں نے جو ہمارے میں انویسٹمنٹ 24 اور 37% پروفٹ پہ دیا ہے، کیا وہ اچھا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ نہیں ہے، ہم بڑے خوش ہیں کہ چین نے انویسٹ کیا، چین ہمارا سب سے قریبی دوست ہے، ہم وہ سب مانتے ہیں، مگر عموماً میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک ٹیکٹک ہے تو چپکے سے، بہت چپکے سے کان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ سوچیں گے یہ کرنے، نہیں تو اگر پبلکلی آ کے آپ ایڈوائس دینے لگ جائیں یہ کرو وہ کرو، تو پھر یہ دونوں طرف سے چلتا ہے، and I don't think it makes for a good relationship۔ تو ہاں ضرور چین نے انویسٹ کیا ہے، اس کے مطلب نہیں ہے کہ پیسے دو تو پھر the piper calls the tune، ویسا ہے تو پھر امریکہ اور چین میں فرق کیا ہے؟ یا کسی اور ملک میں کیا فرق ہے؟ جو پیسے دیتا ہے وہ کہتا ہے اب میرے کہنے پہ چلو۔ یعنی ہلالی صاحب آپ کا یہ فرمانا ہے کہ ڈپلومیٹکلی سائلنٹلی یہ کام کیا جا سکتا تھا، اتنا پبلکلی ہونے کی اس کے حوالے سے ضرورت نہیں تھی، لیکن